کہ جو بھی ہو جائے قرآن سے الگ نہیں ہونا، قرآن سے اپنا تعلق مضبوط رکھنا ہے، قرآن سے اپنا تعلق نبھا کے رکھنا ہے، قرآن پاک کے ساتھ تعلق دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اور یاد رکھیں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس واقعے کے ذریعے اپنے نانا کی امت کو یہ سبق دیا ہے کہ قرآن کے ساتھ وفادار رہنا ہے، قرآن کے ساتھ نبھا کے رکھنا ہے۔ حاضرین محترم، اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے مختلف مقامات پہ حضور کی اہل بیت کی عظمت کو بیان کیا، حضور کی اہل بیت کی اہمیت اور آپ کی شان کو بیان کیا۔ اور یاد رکھیں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دین حق کے وہ شہید ہیں جنہیں امت سید الشہداء کے نام سے یاد کرتی ہے، جنہیں امت سید الشہداء کے لقب سے پہچانتی ہے۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حقیقت میں وہ سید الشہداء ہیں کہ حضور کے گھرانے کے جتنے بھی شہید ہیں امام حسین ان میں سر فہرست ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے تیسرے پارے میں جس طرح سے میں نے گفتگو شروع کی، اللہ پاک نے اس میں حضور کو کیا حکم دیا؟ اللہ پاک نے حضور کو یہ حکم دیا کہ محبوب ان کو کہو آؤ، تم بھی آؤ ہم بھی آتے ہیں، تم بھی اپنی عورتوں کو بلاؤ ہم بھی بلاتے ہیں، تم بھی اپنے بیٹوں کو بلاؤ ہم بھی بیٹوں کو بلاتے ہیں۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ امام حسن اور امام حسین یہ بظاہر تو یہ مولا علی شیر خدا سیدہ فاطمہ الزہرا کے بیٹے ہیں، لیکن حضور نے انہیں اپنا بیٹا قرار دیا ہے، حضور نے اپنا بیٹا قرار دیا ہے۔ بلکہ یہاں تک کہ حضور نے اتنا فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، فرمایا لوگو حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ مطلب یہ ہے جس نے حسین کی عظمت دیکھنی ہو تو وہ یہ دیکھ لے کہ حسین مجھ سے ہے، اور جس نے میری قربانیاں دیکھنی ہوں اور دین کے معاملے میں میرا خلوص دیکھنا ہو تو کربلا میں حسین کو دیکھ لے کہ حسین جو قربانیاں دے رہا ہے در حقیقت میری جگہ پہ قربانیاں دے رہا ہے۔ حسین کی قربانیوں سے میری عظمت اور شان کا ظہور ہوگا، اور حسین کی عظمت سے میرے دین کی سر بلندی ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امام حسین کی شہادت سے کئی سال پہلے حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا تھا کہ اے ام سلمہ، یہ جو میرا بیٹا ہے، یہ جو میرا لخت جگر ہے، نور نظر ہے، اس کو شہید کر دیا جائے گا۔ اور حضرت بی بی سلمہ نے عرض کی یا رسول اللہ اس کی کوئی نشانی؟ تو آپ نے ایک شیشی میں ایک مٹی دی، فرمایا اے سلمہ جس دن یہ مٹی خون بن جائے گی، کیونکہ یہ میں کربلا کی مٹی لایا ہوں تمہارے پاس، جس دن یہ مٹی خون بن جائے گی نا سمجھ لینا میرا بیٹا شہید ہو چکا ہے۔ تو حضرت بی بی سلمہ کربلا والے موقع پر حیات تھیں، اور وہ فرماتی ہیں کہ اس دن وہ مٹی کیا بن گئی تھی؟ خون بن گئی تھی۔ تو یاد رکھیں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کی بارگاہ میں بڑے مقبول ہیں، اہل بیت میں اللہ نے آپ کو بڑا عظمت اور بڑی شان عطا فرمائی ہے۔ امام حسین کی قربانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ دین کے لیے، قرآن کے لیے، اللہ رب العالمین کے نظام کے لیے، حضور کی عظمت اور شان کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین امام حسین کی عظمت اور شان کے صدقے سے، آپ کی قربانی کے صدقے سے آج مسلمانوں کے حالات پہ کرم فرمائے۔ اللہ پاک مسلمانوں کی غیب سے مدد فرمائے۔ اللہ پاک اسلام کو سر بلندی عطا فرمائے، پرچم اسلام کو سر بلندی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین وما علیہ الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور میرا سوال یہ ہے کہ امام حسین پاک رضی اللہ عنہ کی شہادت کا معاملہ کیا پہلے سے لوگوں کو معلوم تھا یا آپ کی شہادت کا واقعہ اچانک پیش آیا؟ اس متعلق آپ کچھ جی ماشاءاللہ بڑا اچھا سوال ہے۔ دیکھیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت آپ کے شہید ہونے سے پہلے ہی لوگوں میں مشہور تھی، یہاں تک کہ جب امام حسین کی ولادت ہوئی نا حضور کو خبر دی گئی، حضور وہاں تشریف لائے تو آپ نے امام حسین کو اٹھایا، گلے سے لگایا، کبھی آپ پیشانی چومتے تھے کبھی گردن چومتے تھے، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ تو وہاں موجود لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ دو باتیں خلاف معمول ہوئی ہیں، لوگ اپنے بچوں کے رخسار چومتے ہیں، آپ ان کی گردن چوم رہے ہیں، لوگ اپنے بچوں کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، آپ آنسو بہا رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا میرے اس بیٹے کو شہید کر دیا جائے گا، اور میں گردن اس لیے چوم رہا ہوں کہ یہاں سے گردن کاٹ کے میرے بیٹے کو شہید کر دیا جائے گا۔ تو امام حسین کی شہادت کو جو واقعہ یہ اچانک نہیں ہوا ہے، یہ احادیث پاک کی روشنی میں پہلے سے لوگوں میں مشہور تھا، یہ تو اہل بیت کی شان ہے۔ دیکھیں حضور نے
حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے، حضرت مولا علی نے، امام حسین نے کبھی دعا نہیں مانگی کہ یا اللہ ہمیں اس آزمائش سے بچا لینا. نہیں، قربانیوں سے بھاگنا اس گھرانے کا شیوا نہیں ہے، بلکہ قربانیاں دینا اس گھرانے کا شیوا ہے. اس لیے یہ یاد رکھیں کہ امام حسین کی شہادت کوئی اچانک واقعہ نہیں ہوا، لوگوں میں پہلے سے یہ مشہور تھا. السلام علیکم. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور علیہ السلام کتنی زیادہ محبت فرماتے تھے، اگر آپ یہ فرما دیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کی محبتوں کا محور تھے. حضور علیہ السلام ان سے بڑی محبت کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے کہ ایک دفعہ آپ خطبہ دے رہے تھے، آپ ممبر پہ جلوہ گر رہے ہیں، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، دونوں شہزادے مسجد میں داخل ہوئے تو حضور علیہ السلام اپنا خطبہ چھوڑ کر گئے، دونوں شہزادوں کو اٹھا کے اپنی گود میں بٹھایا. اسی طرح نماز کے دوران بھی بڑی مشہور حدیث ہے کہ یہ شہزادے جب حضور علیہ السلام کی مبارک کندھوں پہ سوار ہوئے، حضور نے ان کو ہٹایا نہیں بلکہ اپنے سجدے کو لمبا فرما دیا. اور حضور علیہ السلام ان سے اتنی محبت کرتے تھے، جیسے بیان میں بھی میں نے عرض کیا، حضور نے دعا مانگی، اللہم انی احبہما، یا اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما اے مالک الملک، قیامت تک آنے والا جو مومن بھی ان سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت فرما. حضور علیہ السلام کی محبت ان شہزادوں سے بے مثال تھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. قبلہ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت شہید ہوئے اس وقت آپ کی عمر مبارک کیا تھی؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ حب اہل بیت حضور علیہ السلام کی جو آل کی محبت ہے وہ ایک مومن کے لیے کس حد درجہ جو ہے وہ ضروری ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وقت اگرچہ اقوال مختلف ہیں لیکن صحیح قول یہ ہے کہ آپ کی عمر مبارک اس وقت 57 سال تھی، 57 ایئرز، 57 سال آپ کی عمر تھی اور اس وقت آپ کو شہید کیا گیا. اور جو ہے اہل بیت کی محبت یہ عین ایمان ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضور سے کیا فرمایا؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. محبوب آپ ان کو فرما دیں کہ میں اس دین کے معاملے میں، اس تبلیغ کے معاملے میں تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا الا المودۃ فی القربى. ہاں میرے جو قربا ہیں ان کی محبت میں تم سے طلب کرتا ہوں. تو حضور نے اپنے اہل بیت کی محبت کو دین کے بدلے میں طلب کیا ہے. تو یاد رکھیں جتنا دین ہمارے لیے ضروری ہے، حضور کے جو اہل بیت ہیں ان کی محبت بھی ضروری ہے. اور یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں، بعض لوگ بعض کی محبت میں دوسروں سے بغض رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں. اہل سنت کو اللہ پاک نے یہ خصوصیت عطا فرمائی ہے. اہل سنت حضور کے اہل بیت کے جتنے بھی افراد ہیں، چاہے وہ ازواج مطہرات امہات المومنین ہوں یا پانچ تن پاک ہوں یا صحابہ کرام ہوں یا حضور کا دوسرا خاندان ہو، اہل سنت الحمدللہ سب سے محبت کرتے ہیں. اہل سنت جو ہے حضور کے اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، حضور سے صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں اور حضور کے گھرانے سے بھی محبت کرتے ہیں. اور ہر مومن کو، ہر مسلمان کو انہی حضرات سے محبت کرنی چاہیے، حضور کے اہل بیت سے بھی، حضور کے صحابہ سے بھی اور حضور کے گھر والوں سے بھی. اللہ پاک ہم سب کو ایمان اور اسلام اور ان حضرات کی محبت عطا فرمائے.